نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الامر لعنتم صدق اللہ العظیم۔ قابل صد احترام صدر مجلس پیر طریقت جناب صاحبزادہ سید مدثر حسین شاہ صاحب المعروف تنویر لاسانی دامت برکاتکم العالی، دیگر قابل صد احترام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادگان، معزز مہمانان گرامی، قائدین تحریک منہاج القرآن، اور آج کی اس 13ویں عقیدہ ختم نبوت کانفرنس میں جلوہ افروز جملہ حاضرین مکرم، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے اپنی توفیق خاص اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نالین مبارک کے تصدق سے ہمیں آج کی اس نہایت ہی بابرکت نشست میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حسب سابق جس حسن نظم، جس خوبصورتی اور جس محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ آج کی اس عقیدہ ختم نبوت کانفرنس کا اہتمام کیا گیا ہے، میں اس پر عالمی دعوت لاسانی تنظیم کے جملہ عہدیداران کو، ذمہ داران کو، کارکنان کو، منتظمین کو اور ہر اس شخص کو جس نے کسی بھی حوالے سے آج کی اس کانفرنس کے انتظام و انصرام میں حصہ لیا ہے، میں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ حاضرین مکرم، میری خوش نصیبی ہے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، آستانہ علی علی پور سیدہ شریف، حضور شہنشاہ لاسانی، حضور تنویر لاسانی، عالمی دعوت لاسانی، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ میں آج یہ کر رہا تھا کہ میری خوش نصیبی ہے کہ مجھے اس کانفرنس میں دوسری مرتبہ حاضری کا شرف مل رہا ہے۔ آج کی اس نشست میں گفتگو کے عنوان کے طور پر جو ایک آیت کریمہ کا میں نے ابتدائی حصہ تلاوت کیا ہے، اس کی روشنی میں گفتگو کرنے سے پہلے آپ احباب تک پھر یہ میسج اور پیغام پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یاد رکھیں، عقیدہ ختم نبوت یہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم ترین عقیدہ ہے، یہ ضروریات دین میں شامل ہے، اور یہ ایسا عقیدہ ہے کہ عقیدہ ختم نبوت یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر کسر اسلام کی خوبصورت عمارت تعمیر ہے۔
اگر اس پتھر کو نکال دیا جائے تو اسلام کی عمارت دھڑام سے نیچے گر جاتی ہے۔ قرآن پاک کے اندر میں نے پچھلی مرتبہ بھی ذکر کیا ہوگا، یہ ایسا عقیدہ نہیں ہے کہ صرف 2-4 آیتوں سے ثابت ہوتا، بلکہ یہ ایسا اہم ترین عقیدہ ہے کہ وقت کے مجدد حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ علی نے جو کتاب لکھی ہے عقیدہ ختم نبوت پر، آپ نے صرف اپنی اس کتاب کے اندر قرآن کی 129 آیات سے استدلال کیا ہے جہاں سے عقیدہ ختم نبوت ثابت ہوتا ہے۔ کتنی آیتیں بتا رہا ہوں؟ 129، اور یہ کوئی حرف آخر نہیں ہے۔ معلوم نہیں ابھی قرآن کے سمندر سے آنے والے وقتوں میں علماء غوطہ زنی کر کے اس موضوع پر کیسے کیسے ہیرے جواہرات نکال کے امت کو پیش کرتے رہے۔ تو 129 آیات تو وہ ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے اپنی کتاب میں درج کر دی، اور 225 کے لگ بھگ وہ احادیث مبارکہ ہیں جو حضور شیخ الاسلام نے اپنی اس کتاب کے اندر درج کی، جن میں خود تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شان ختم نبوت کا اعلان فرمایا۔ تو مجھے بتائیں وہ عقیدہ جو قرآن کی 129 آیتوں سے ثابت ہو، 225 کے لگ بھگ احادیث سے وہ عقیدہ ثابت ہوتا ہو، تو چشم تصور میں لائیں کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں اس عقیدے کی اہمیت کا عالم کیا ہو۔ یہ وجہ ہے کہ 14 صدیوں کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب کبھی بھی اس عقیدہ ختم نبوت پر کوئی آنچ آئی، کوئی کڑا وقت آیا، کسی نے میلی آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جسارت کی، اہل ایمان نے اپنا سب کچھ داؤں پر لگا کر بھی اس عقیدے کا تحفظ اپنا فرض اولین سمجھا ہے۔ اور آئندہ کے لیے بھی یاد رکھا جائے کہ انشاءاللہ جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نبوت اور رسالت باقی ہے، اور یاد رکھیں جیسے ابھی آپ سن رہے تھے علامہ غلام شبیر جامی نے جس خوبصورت انداز میں آقا کی اس شان ختم نبوت پر گفتگو کی ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی تھے جب وقت بھی ابھی نہیں بنا تھا۔ صرف 14 صدیوں کی بات نہیں، آقا بہت پہلے سے اس وقت بھی تھے، آج بھی ہیں، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی اگر کسی کی نبوت اور رسالت کا ڈھنکا بجے گا تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کرے گا۔ اس لیے جب کبھی آئندہ آقا کی اس شان ختم نبوت کے حوالے سے کسی نے کوئی جسارت کی تو اہل ایمان کو اس عقیدے کا تحفظ کرنا آتا ہے۔ ان کو اگر اس کی خاطر اپنی جان بھی دینا پڑی تو وہ جان دینے سے بھی درے نہیں کریں گے۔ تاہم دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے، میں نے آج کی اس نشست کے اندر جس آیت کریمہ کا انتخاب کیا ہے اس کی روشنی میں صرف بتانا چاہ رہا ہوں کہ قرآن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شان ختم نبوت کا اعلان کس کس رنگ میں کرتا ہے۔ اب 129 آیات کو تو کوٹ کرنا اس مختصر وقت میں ممکن نہیں ہے، اور وہ ساری آیات جو میں نے پچھلی مرتبہ آپ کے سامنے یہاں عرض کی تھی، میں کوشش کروں گا کہ ان میں سے کسی ایک آیت کو بھی ٹچ نہ کیا جائے۔ آج آپ کو آگے اس سے بس بولوں گا۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی یہ سورہ حجرات قرآن پاک کا 49واں سورہ ہے، اور اس کی آیت نمبر 7 ہے، جس پہ باری تعالیٰ نے اپنے محبوب کے غلاموں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے پہلی مرتبہ خطاب کیا، اور ان کو مخاطب کر کے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ۔ اعلموا یہ امر کا صیغہ جھنجھوڑا جا رہا ہے، بیدار کیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے میرے محبوب کے غلاموں جان لو، اس بات کو ایک زندہ حقیقت کے طور پر اپنے من کی تختیوں پر لکھو، کیا ان فیکم رسول اللہ، کہ بے شک تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔
اب ذہن میں فوراً سوال آتا ہے کہ وہ صحابہ کرام تھے، انہوں نے رسول مانکاری تو کلمہ پڑھا تھا، تو کیا آپ کو معلوم نہیں تھا کہ ہمارے اندر کون موجود ہے؟ ان کو بتانے کی ضرورت کیا تھی کہ تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے؟ اس آیت کریمہ کے پس منظر میں شان نزول میں طویل واقعہ ہے، اور آیت نمبر 6 بھی اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اس تفصیل میں بھی جانے کا وقت نہیں ہے، بس میں مختصراً شارٹلی بتا رہا ہوں کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز تھے، صحابہ کرام آپ کی مجلس میں بیٹھے تھے، آپ کی خدمت میں کوئی ایک واقعہ پیش کیا گیا، ایک ایونٹ، کوئی ایسا واقعہ ہوا جو ناگوار گزرا، جیسے ہی وہ واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو قبل اس کے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کوئی لب کشائی کرتے، کوئی حکم ارشاد فرماتے، آپ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہلے جذبات میں آتے اور انہوں نے اپنی رائے کا اظہار پہلے کر دیا، اور ان کے جذبات بھی وہ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہی کی وجہ سے تھے، آپ کی غلامی ہی کی وجہ سے تھے، مگر وہ جو جذبات کا پہلے ہی اظہار کر بیٹھے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمتاً ان کی رائے کو مان بھی لیا، اسی پر عمل درآمد بھی کروا دیا، کیونکہ کئی کچھ سکھانا مقصود تھا، ان کو ایک ایکسپیرینس اور تجربے میں سے گزارنا مقصود تھا، اس سارے تجربے میں سے گزار بھی دیا، انہیں کی رائے پر عمل کر لیا، بڑے نقصان سے بھی بچا لیا، جو کچھ انہیں سکھانا مقصود تھا وہ سکھا دیا، مگر اللہ رب العزت نے اس کے بعد یہ آیت کریمہ بھیجی اور ان جذبات میں آنے والے صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب کی بارگاہ اقدس پہ بیٹھ کر پہلے جذبات میں آ کر اپنی رائے کا اظہار کرنے والوں جان لو ان فیکم رسول اللہ، کہ تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں بلکہ اللہ کا رسول موجود ہے، وہ اللہ کا رسول جن کا بولنا بھی وحی خدا کے مطابق، جن کا چلنا بھی وحی خدا کے مطابق، قرآن نے سند عطا کر دی نا، فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ رسول اس وقت تک زبان ہی نہیں کھولتا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ سورہ یونس کے کلمات ہیں، محبوب انہیں بتا دو ان اتبع الا ما یوحی الی، اس وقت تک کوئی قدم نہیں اٹھانا جب تک کہ اللہ کی وحی نہ آ جائے۔ تو فرمایا میرے محبوب کے غلاموں، تمہارے اندر کوئی عام انسان نہیں، اللہ کے رسول موجود ہیں، وہ اللہ کے رسول جن کا بولنا بھی وحی خدا کے مطابق، چلنا بھی وحی خدا کے مطابق، تو ایسی ہستی کے ہوتے ہوئے ادب کا تقاضا تو یہ تھا کہ تم سراپا ادب بن کر بیٹھتے، انتظار کرتے میرے محبوب کی لب اٹھائے گا، اور جو میرے محبوب فرماتے پھر اس کے مطابق تم عمل پیرا ہوتے۔ فرمایا کہ جو تم پہلے جذبات میں آ گئے، یہ میرے محبوب کی بارگاہ کے ادب کے شایان شان نہیں ہے، تمہارے اندر عام انسان نہیں، اللہ کا رسول موجود۔ وقت گزر گیا، صحابہ کرام کو سمجھ آ گئی کہ اپنے جذبات کا پہلے اظہار کرنا یہ آقا کے آداب کے شایان شان نہیں ہے، مگر علی پور سیدہ شریف میں اس عقیدہ ختم نبوت کانفرنس میں بیٹھ کر سننے والوں ذرا غور کرو، 14 صدیاں بیت گئی، حالات بدل گئے، زمانے بدل گئے، لوگ بدل گئے، ہمارا دور آ گیا، مگر قرآن کی وہ آیت بدلی، قرآن کے کلمات آج بھی اسی طرح قرآن کے اندر ہے۔ باری تعالیٰ نے پہلا کتاب صحابہ کرام سے فرمایا کہ تمہارے اندر اللہ کے رسول موجود ہے، اور آج باری تعالیٰ انہی کلمات کے ذریعے ہمیں جو جوڑ رہے ہیں، ہمیں اس وقت کر رہے ہیں کہ 14 صدیاں بعد آنے والوں تم بھی کسی غلط فہمی کا شکار نہ ہونا کہ معاذ اللہ وہ رسول کبھی تھے آج نہیں ہے، خدا تم بھی یاد رکھو اللہ فیکم رسول اللہ، کہ آج بھی تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے۔ آقا 14 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی ہے، قیامت تک رہیں گے، اور قیامت کے بعد بھی میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر کسی کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے بجیں گے تو وہ محمد مصطفیٰ کی نبوت اور رسالت کے ڈنکے۔
بدلے گا نہیں. قرآن ہر دور میں آنے والوں سے اسی طرح مخاطب ہو کر اعلان کرے گا کہ اس دور کے آنے والوں تم بھی اس زندہ حقیقت کو اپنے من میں جاگزی کر لو کہ میرے محبوب آج بھی تمہارے اندر موجود ہیں. کیسے موجود ہے؟ علامہ صاحب بڑی خوبصورت بات کر رہے تھے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ. اللہ نے ہمارے آقا کو سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. تو بھائی آج بھی تو کوئی جہان ہے نا. کیا خیال ہے؟ یہ بھی تو کوئی جہان ہی ہے. آج کے لیے بھی آقا رحمت ہے. تو کیسی عجیب بات ہے بھائی، اگر رحمت ہے تو ماننا پڑے گا کہ پیچھے کوئی رحمت والا بھی ہے. رحمت ہو اور رحمت والا ہو ہی نہ، یہ کیسی بات ہو سکتی؟ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ماں کان لے جو سے باہر وہاں کہیں ہے. فرمایا محبوب اللہ کو یہ سین ہی نہیں دیتا کہ تو بھی ان کے اندر موجود ہو اور پھر ان پر اللہ کا عذاب آ جائے. کبھی قرآن کا مطالعہ کرے. سابقہ قوموں نے جب اللہ کی نافرمانی کی، آنے والے رسولوں کو جھٹلایا تو ایسے ایسے عذاب بھی آئے کہ قرآن گواہ ہے ان کی شکلیں بدل دی گئی. پوری پوری بستیوں کو نیست و نابود کر دیا گیا، پوری پوری امتوں کو ختم کر دیا گیا. مگر آج ہم اگر اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں تو ہماری بدعمالیاں کوئی ان سے کم نہیں، مگر اس طرح کا عذاب ہمارے اوپر کیوں نہیں آتا؟ وہ ایک ہی وجہ اور سبب ہے جو باری تعالیٰ نے بیان کر دی کہ محبوب آج اگر ان پر عذاب نہیں آتا تو وجہ صرف ایک ہے کہ محبوب تو آج بھی ان کے اندر موجود ہے. یہ تیرا ہونا ہے جس نے اس عذاب کو رکا ہوا ہے. اور مجھے یہ ذہن ہی نہیں دیتا کہ محبوب تو بھی ہو اور پھر ان پر عذاب آ جائے. تو عذاب کا نہ آنا اس بات کی دلیل ہے کہ آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. سورہ آل عمران کو پڑھے، آیت نمبر 101 ہے. فرمایا وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللَّهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. فرمایا تم کافر کیسے ہو سکتے؟ خطاب پہلا پھر صحابہ کرام سے ہے، مگر میں بتا رہا ہوں کہ قرآن کا کوئی حکم کسی جگہ پر رکتا نہیں ہے. فرمایا کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں آ جانے والوں تمہارے ایمان کو خطرہ کیوں کرنا ہے ہو سکتا ہے؟ تم کافر کیسے ہو سکتے ہو؟ کیوں؟ کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو کہ جن کو دو بڑی نعمتیں میسر ہیں. کیا؟ فرمایا پہلی نعمت تمہیں یہ میسر ہے کہ تمہارے اوپر اللہ کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے. اور پھر آگے فرمایا وَفِيكُمْ رَسُولُهُ اور تمہارے اندر اللہ کا رسول موجود ہے. تو آقا آج بھی ہمارے اندر موجود ہے. حتیٰ کہ حاضرین مکرم آپ کبھی غور کریں، باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِإِبْرَاهِيمَ لَلَّذِينَ اتَّبَعُوهُ وَهَٰذَا النَّبِيُّ وَالَّذِينَ آمَنُوا. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث وہ ہیں جنہوں نے ان کی اتباع کی. اور آگے فرمایا وَهَٰذَا النَّبِيُّ اور یہ نبی مکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان کے سچے اصلی وارث ہیں. وَالَّذِينَ آمَنُوا اور آئندہ بھی وہ ہوں گے جو صاحبان ایمان ہوں گے. حاضرین مکرم جب یہ آیت اتری تو اس وقت آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر جلوہ افروز تھے. جب قرآن نے کہا وَهَٰذَا النَّبِيُّ یہ نبی مکرم ابراہیم علیہ السلام کے اصل وارث ہیں، تو لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ جس نبی کی بات ہو رہی ہے یہی نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حاضر نبی سمجھ میں آتا تھا، مگر 14 صدیاں بیت گئی، قرآن کے کلمات نہیں بدلے، نہ کبھی آئندہ بدلیں گے. اور قرآن آج 14 صدیوں کے بعد بھی جب بات کرتا ہے تو حاضر نبی یہ نبی کہتے بات کرتا ہے، کبھی وہ نبی کہتے بات نہیں کرتا. فرمایا لوگوں زمانے بدلتے رہیں گے، حالات بدلتے رہیں گے، ہر کوئی جیسے وہ ہو جائے گا، مگر یہ محبوب محمد مصطفیٰ زمانے بدلیں گے، حالات بدلیں
آپ دیکھیے جب قبر میں جائیں گے احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، صحیح ستہ کو پڑھے، معروف واقعہ ہے، اس کی تفصیل میں جانا مقصود نہیں ہے۔ جب قبر میں جائیں گے نتیجہ سوالات پوچھیں گے، پوچھا جائے گا بندہ بتا تیرا رب کون ہے، ماں دین بتا تیرا دین کیا ہے۔ اور تیسرے سوال پر غور کریں، جب تیسرا سوال ہوگا تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سامنے جلوہ افروز ہوں اور فرشتے نام لے کر اشارہ کر کے پوچھیں گے، ماں کو تقول فی حق کے حاضر رجل، بندے بتا یہ ہستی جو میرے سامنے جلوہ افروز ہے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ محمد مصطفیٰ جو 14 صدیاں پہلے آئے تھے، نہیں، حاضر نبی، یہ نبی مکرم، یہ رسول مکرم، حاضر رجل، یہ ہستی جو میرے سامنے جلوہ افروز ہے، بول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ اب ذرا غور کریں ایک لمحے کہ میں آقا کی موجودگی کی بھی بات کرنا چاہ رہا، کون کہاں کہاں مر رہا ہے، کہاں کہاں قبریں بن رہی ہیں، کہاں کہاں سوال ہو رہے ہیں، میرے آقا ہر جگہ جلوہ افروز بھی ہیں، اور فرشتے جب بھی پوچھیں گے تو یہ نہیں پوچھیں گے کہ بتاؤ وہ رسول جو 14 صدیاں پہلے آئے تھے ان کے بارے میں کیا کہتے تھے، نہیں، پوچھا جائے گا بندے بول یہ ہستی، یہ نبی مکرم جو تیرے سامنے جلوہ افروز ہے، بول ان کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا۔ جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث مبارکہ بھی بتاتی ہے کہ زمانے بدلیں گے، حالات بدلیں گے، ہر کوئی یہ سے محمد کا چلا جائے گا، مگر محمد مصطفیٰ کا جب بھی ذکر ہوگا تو کبھی وہ کہہ کے نہیں ہوگا بلکہ ہر دور میں یہ کہہ کے ذکر ہوگا۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، فدان حضور شہنشاہ روشانی۔ حاضرین مکرم، جب کوئی اللہ کا محبوب، کوئی نبی مکرم ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شان کے ساتھ محبوس ہو جائے، تشریف لے آئے کہ ہر حال میں یہ رہیں گے کبھی وہ نہیں رہیں گے، تو ایسے محبوب کے آ جانے کے بعد کسی اور نچو تھتو کے آنے کی گنجائش پیچھے نہیں بچتی۔ ضرورت تو تب پڑے نا وہ پہلے چلا گیا، تو آقا تو آپ آئے یہ شان کے ساتھ ہیں کہ آپ رہنے کے لیے آئے ہیں، جانے کے لیے نہیں آئے۔ آقا کی موجودگی کی بہت سی شکلیں ہیں۔ آقا اپنی شان رحمت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، آقا اپنی شان شفاعت کے ساتھ ہمارے اندر موجود ہے، آقا اپنی شان توسط کے ساتھ ہمارے اندر موجود۔ میں بتا رہا ہوں کروڑوں شکلیں آقا کی موجود ہیں۔ تو جب آقا ہے تو پھر کسی اور کے آنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں بچتی، جو کہ ہمیشہ کے لیے آ گئے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا تاج جبین محمد مصطفیٰ پر سجا دیا۔ لوگوں اب میرے محبوب کے بعد کوئی نہیں آئے گا۔ ایک موقع پر اس موضوع پر میں بات کر رہا تھا تو کسی شخص نے کھڑے ہو کر سوال کر دیا، اس نے کہا علامہ صاحب اب اتنا زور دے کے جو کہہ رہے ہیں کہ وہ آج بھی موجود ہے، تو موجود ہے تو پھر نظر کیوں نہیں آتے؟ سوال تو بڑا اچھا ویلڈ نظر آتا ہے، مگر جواب بڑا سادہ سا ہے کہ کسی کا نظر نہ آنا یہ اس کے نہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ قصور دیکھنے والے کی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ ارے رانا اگر تجھے نظر نہیں آتا تو اپنی آنکھوں کا علاج کروا، کسی نظر والے ضرور وہ تمہیں بتائیں گے کہ وہ کس شان کے ساتھ آج بھی جلوہ افروز ہے۔ اب دیکھیں کتنی حقیقتیں اس کائنات کے اندر ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہم انہیں مانتے ہیں۔ کئی ایسے حقائق ہیں، ایسی چیزیں ہیں جو اتنی دور ہیں کہ وہاں تک ہماری نظر کام ہی نہیں کرتی، اور وہی چیز اگر آنکھوں کے ساتھ کوئی دوربین لگا لی جائے، ٹیلیسکوپ، تو وہ دور والی چیز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو بھئی اگر آپ کو ننگی آنکھ سے نظر نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ وہ چیز موجود نہیں ہے، آنکھ کا قصور ہوا نا۔ بعض چیزیں اتنی چھوٹی ہیں کہ ہماری آنکھ اسے بھی نہیں دیکھ سکتی، اور اگر آنکھوں کے ساتھ کوئی مائکروسکوپ لگا لی جائے، لگا لی جائے، تو وہ چھوٹی چیز بھی نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔
تو اگر ننگی آنکھ سے نظر نہ آئے اور کوئی کہے کہ نہیں یہ ہے ہی نہیں، بابا قصور تو تمہاری آنکھ کا ہے، تمہاری آنکھ کو نظر نہیں آتا۔ حتیٰ کہ حاضرین مکرم میں سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دیتا ہوں جو کبھی بھولے گی نہیں اور بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ کیا خیال ہے، خدا موجود ہے یا نہیں؟ جی، مگر کبھی کسی نے دیکھا؟ نظر آتا؟ نظر بھی نہیں آتا مگر ہم مانتے ہیں۔ تو پتا چلا کہ نظر نہ آنا یہ کسی کے نہ ہونے کی دلیل، یہ قصور دیکھنے والے کی آنکھ کا بھی ہو سکتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاتا ہوں، آپ کو بات جلدی سمجھ آئے گی۔ ایک دور ہوتا تھا جس میں ریڈیو ہوتے تھے، اور ریڈیو کے اوپر ایک وہ سکرین سی بنی ہوتی تھی جس پہ نمبر لکھے ہوتے تھے اور ایک سوئی ہوتی تھی۔ اس کا بٹن گھماتے تھے تو سوئی موو کرتی تھی، حرکت کرتی تھی، مختلف نمبروں پر آتی تو مختلف اسٹیشن چلنا شروع ہو جاتے تھے۔ کبھی کراچی کی نشریات آتی، کبھی لاہور کی شروع ہو جاتی، کبھی اسلام آباد کا اسٹیشن شروع ہو جاتا۔ تو ریڈیو کے بعد ٹی وی نکل آئی اور چینلز آ گئے۔ آپ چینل گھماتے تھے تو کبھی کہیں کی نشریات، کبھی کہیں کی نشریات، کبھی کہیں کی نشریات شروع ہو جاتی۔ آپ سے میں سادہ سی بات پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کبھی غور کریں، اگر وہ ریڈیو کی سوئی اسٹیشن سے تھوڑی سی آگے پیچھے ہو جائے تو نشریات آتی تھی؟ اگر ٹی وی کا چینل گڑبڑ ہو جائے تو نشریات آتی نہیں آتی؟ تو اب جس کی سوئی ہلی ہوئی ہو، میں ریڈیو کی سوئی کی بات کر رہا ہوں، آپ شاید کہیں اور پہنچ گئے، جس کا چینل خراب ہو وہ باہر نکل کے شور بجانا شروع کر دیا کہ پیچھے سے سب کچھ بند ہو گیا۔ ارے دادا، سوئی تو تیری اپنی ہلی ہوئی ہے، چینل تیرا اپنا خراب ہے، پیچھے سے کچھ بھی بند نہیں ہوا۔ آپ اپنے من کی سوئی کو، اپنے من کے چینل کو گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ کرو۔ اللہ کی عزت کی قسم، صرف آواز نہیں ساتھ تصویر بھی آئے گی۔ سوئیاں ہماری اپنی ہلی ہوئی ہیں، چینل ہمارے اپنے گڑبڑ ہیں، اور کہتے ہیں نظر کچھ نہیں آتا۔ اس سے پوچھے جن کی سوئیاں مدینہ کے اسٹیشن پہ سیٹ ہو گئی تھی، جن کے چینل گنبد خضرا کے اسٹیشن پر سیٹ ہو گئے تھے، پوچھئے مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، جن کی سوئی کے سیٹ ہونے کا عالم یہ تھا، کہتے ہیں سکت رہا کاش جامی نہ بودے کہ آمد بر زبانت گاہے گاہے۔ عرض کرتے ہیں آقا کاش آپ کے کتے کا نام جامی ہوتا، آپ جامی جامی کہہ کے اپنے کتے کو بلا دے، اسی بہانے میرا نام بھی آپ کی زبان پہ آ جاتا۔ یہ محبت تھی، یہ چینل کے سیٹ ہونے کا عالم تھا، اور نشریات کے آنے کا عالم یہ تھا کہ وہی مولانا جامی کہتے ہیں کہ لوگوں میں نے خواب میں نہیں بلکہ اپنی زندگی کے اندر عالم بیداری میں جھانکتے ہوئے 72 مرتبہ کملی والے آقا کی زیارت کی ہوئی ہے۔ پوچھئے ابو عباس مرسی رحمت اللہ تعالی علیہ سے، فرماتے ہیں 40 سال سے یہ حال ہو چکا ہے کہ اگر ایک لمحے کے لیے بھی آقا کا بدلہ مکھڑا نظروں سے اوجھل ہو جائے، اس وقت خود کو مسلمان ہی نہیں سمجھتا۔ ہر وقت حضوری میں رہنے والے، تو کسی کی اپنی سوئی خراب ہو، چینل خراب ہو تو اس بیچارے کا کیا کیا جا سکتا ہے؟ اپنی سوئیوں کا علاج کرنا، اپنے چینلز کو مدینہ کے اسٹیشن پر سیٹ کرواؤ۔ اگر یہ سوئیاں مدینہ کے اسٹیشن پر سیٹ ہو گئی، گنبد خضرا کے اسٹیشن پر بھی چینل لگ گئے، تو خدا کی قسم میں عرض کر رہا ہوں صرف آواز نہیں ساتھ تصویر بھی آئے گی۔ اور یہ چینل سیٹ ہوتے ہیں کسی محدث علی پوری کی بارگاہ میں جانے سے، یہ سنیا کے مدینہ کے اسٹیشن پہ لگتی ہے کسی جماعت علی شاہ لکھانی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، کسی سلطان باہو کے قدموں میں بیٹھنے سے، کسی خواجہ اجمیر کے قدموں میں بیٹھنے سے، کسی شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں بیٹھنے سے، کسی طاہر علاؤالدین کے قدموں میں بیٹھنے سے، اور کسی وقت کے مجدد ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی صحبت میں بیٹھے، وہ آج بھی من کے چینلز کو پکڑ پکڑ کے مدینہ کے اسٹیشن پہ سیٹ کرتی۔ ان صحبتوں میں بیٹھنے سے انشاءاللہ پردے اٹھ جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ حاضرین مکرم، جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بھی موجود ہیں، قیامت تک رہیں گے،
ہوئے پھر کسی بدبخت کے آنے کی گنجائش باقی نہیں بچتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا بھی اور ختم رسالت کا تاج جبین محمد مصطفیٰ پر سجا دیا۔ ہمارے محترم صوفی نجیب اللہ صاحب اور ہمارے یہ بھائی بھی مجھے پہلے ملے، انہوں نے کہا جی جہاں چھوڑا تھا وہیں سے آگے گفتگو شروع کرنا۔ میں نے پہلے حصے میں صرف عقیدے کا ایک پہلو اور میں نے کوئی لمبے چڑے اور موضوع نہیں لیے، صرف ایک پہلو بتایا۔ اب بتانا چاہ رہا ہوں کہ اگر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سر انور پر اللہ نے ختم نبوت کا تاج سجا دیا، جس کا مطلب کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے جہاں میں نے پچھلی بار گفتگو چھوڑی تھی، باری تعالیٰ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ بندے پیدا تجھے کیا تھا کہ تو میرا بندہ بنے، اور بندہ بننے کا طریقہ سمجھانے کے لیے میں نے کموں میں 7 لاکھ کے لگ بھگ بندگی کے ماڈل اور نمونے بھیجے۔ کبھی آدم علیہ السلام کو بھیجا، کبھی نوح علیہ السلام کو بھیجا، کبھی ابراہیم، اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا، کبھی حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، آتے رہے، مگر سب کو بھیجنے کے بعد جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو فرمایا لوگوں اب ایسا بندگی کا آخری ماڈل اور نمونہ تمہارے پاس بھیج رہا ہوں کہ جن کے بعد ان سے بڑھ کر کوئی اور بندگی کا ماڈل اور نمونہ میرے پاس ہے ہی نہیں ہے۔ اس پر میں نے 20 قرآن کی آیات آپ کے سامنے دلیل کے طور پر رکھی تھی، اور ایسا آخری بندگی کا ماڈل اور نمونہ بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں اب قیامت تک جس کو بھی اپنی دنیا سنوارنی ہے اور اپنی آخرت سنوارنی ہے اس کو اسی ماڈل اور نمونے کو فالو کرنا ہوگا، انہی کی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالنا ہوگا، انہی کی محبت اور اس کے چراغ سینے میں روشن کرنا ہوگی، انہی کے قدموں کے ساتھ نسبت سہانا قائم کرنا ہوگی۔ جس نے خود کو اس مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگ لیا بس سمجھو اس کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، اس کی آخرت بھی سمجھ جائے گی۔ اور وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ جس پر قرآن جگہ جگہ اعلان فرما رہا ہے کہ اس سیرت طیبہ کو جب تک تم اپناتے نہیں ہو نہ تمہاری دنیا سمجھ سکتی ہے نہ آخرت سمجھ سکتی ہے۔ فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں اب تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین ماڈل اور نمونہ اگر کوئی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کی سیرت اور سنت ہے۔ فرمایا سیرت کو فالو کرتے چلے جاؤ اور میری محبوبیت کے درجے اور مقامات طے کرتے چلے جاؤ۔ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتی ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو فالو کرو، کیونکہ جب میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا یحببکم اللہ، پھر تم صرف اللہ کے محب نہیں رہو گے بلکہ خدا خود تمہیں اپنا محبوب بنا دے گا۔ جس کا مطلب اب اگر کوئی اللہ کا محب بننا چاہے تب نہیں اور اللہ کا محبوب بننا چاہے تب بھی راستہ ایک ہی ہے کہ کمری والے آقا کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بنانا ہو۔ یہ وجہ ہے کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اپنی اطاعت کی بھی بات کی، اپنے محبوب کی اطاعت کی بھی بات کی، مگر پورے قرآن کو پڑھ کے دیکھ لیں باری تعالیٰ نے کسی ایک مقام پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ جس نے اللہ کی اطاعت کرنی رسول کی ہو گئی، یہ بات کہیں نہیں ملے گی، مگر یہ اس نے قرآن میں ضرور لکھا ہے میں یطع رسول فقد اطاع اللہ، کہ لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کی اطاعت کر لی بس سمجھو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ ایک لطیف بات ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، یہ آیت کریمہ لمبا وقت اس کے لیے درکار ہے کہ اس کے معرف کو آپ کے سامنے رکھا جائے۔ آپ کبھی غور کریں گے جو کلمات ہیں، فرمایا میں یطع رسول، یطع ایک مضارع کا صیغہ ہے، اور آگے فرمایا فقد اطاع اللہ،
اطاع یہ ماضی کا صیغہ ہے. اللہ نے اپنے رسول کی اطاعت کی بات کی تو مضارع کا صیغہ رکھا, اور اپنی اطاعت کی جب آگے بات کی تو اپنے لیے مضارع نہیں ماضی کا صیغہ رکھا. دیکھو نا, زمانے تین ہیں, ایک ماضی, پھر حال اور پھر مستقبل. عربی میں ان تینوں زمانوں کے لیے دو صیغے استعمال ہوتے ہیں. ماضی کے لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوتا ہے, اور حال اور مستقبل ان دونوں زمانوں کے لیے ایک ہی صیغہ ہوتا ہے جسے مضارع کا صیغہ ہوتا ہے. اسی کے اندر حال کا معنی بھی ہوتا ہے, اسی کے اندر استقبال کا معنی بھی ہوتا ہے. حیرت کی بات ہے کہ ایک ہی آیت ہے فرمایا نہیں یوتے رسول, یوتے رسول کے لیے مضارع کا صیغہ ہے, جس کا مطلب ہے کہ باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لوگوں جو آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا, دونوں معنی آ گئے. فرمایا پچھلی بات چھوڑو, جو کمی کوتاہی ہو گئی آؤ آج سچے دل سے میرے مصطفیٰ کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈالو. ایسا اطاعت کا پٹا گلے میں ڈالو کہ پھر قیامت تک وہ غلامی اور اطاعت کا پٹا گلے سے اترنے نہ پائے. جو آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا ہے آئندہ کرتا رہے گا. آگے فرمایا فقط عطا اللہ, اب عطا ماضی کا صیغہ ہے. یہ نہیں فرمایا کہ بس سمجھو وہ اللہ ہی کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی اطاعت کرے گا, یہ مطلب نہیں ہے کہ جو آج رسول کی اطاعت کرتا ہے اور آئندہ کرتا رہے گا تو سمجھو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے یا اللہ کی اطاعت کرتا رہے گا. یہ نہیں, ماضی کا صیغہ استعمال کیا. تو بھائی تعالیٰ تم نے اپنے لیے ماضی کا صیغہ کیوں استعمال کیا؟ اس کی بہت ساری حکمتیں ہیں. ان ساری حکمتوں کو چھوڑ کر ایک ہی ایمان افروز معنی بتا رہا ہوں آپ کو. بھائی تعالیٰ یہ ماضی کا صیغہ استعمال کر کے بتانا چاہ رہے ہیں کہ بندے اگر تو آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت اور غلامی کا پٹا گلے میں ڈال دے اور قیامت تک ڈالے رکھے پھر وہ گلے سے کبھی اترنے نہ پائے تو فرمایا فقط عطا اللہ, بندے اگلی تو ساری تیری اطاعت اللہ کی اطاعت شمار ہو ہی جائے گی, مگر ماضی کا صیغہ یہ مفاد دیتا ہے کہ پچھلی زندگی میں اگر کوئی غلطی ہو گئی تھی, نافرمانی ہو گئی تھی, کوئی اونچ نیچ کسی عمل کے کرنے میں ہو گئی تھی تو فرمایا مصطفیٰ کی اس غلامی کے صدقے لکھ دیا جائے گا کہ اس نے پچھلی زندگی کے اندر بھی اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. یہ کہ آپ کو کلائمیکس والی بات, درمیان میں بہت ساری باتیں ہیں, بہت سارے معنی ہیں اس کے جو بیان کیے گئے. کوئی پوچھے کوئی سند کہ پچھلے غلامی نے کیوں نے بدل جائے. ہاں, باری تعالیٰ نے پرانے بات میں ارشاد فرمایا میں خدا اگر کام کرنے والا ہوں تو سورہ فرقان کے آخری رکوع کو پڑھیں. فرمایا یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اگر اللہ کام کرنے والا جائے تو بندے کے سابقہ گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. مگر کس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدلتا ہے؟ جو کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا گلے میں ڈالے اور ایسا ڈالے کہ قیامت تک وہ پٹا پھر اترنے نہ پائے. تو فرمایا جو آج میرے مصطفیٰ کی اطاعت کرتا رہے گا اور ایسی اطاعت پھر کرتا رہے, اطاعت کا دامن نہ چھوڑے, تو فرمایا آئندہ تو اللہ کی اطاعت ہو ہی جائے گی, مگر اس کا صلہ یہ بھی ملے گا کہ پچھلی غلطیاں معاف کر کے بھی لکھا جائے گا اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی ہے. جس کا مطلب ہے کہ حاضرین مکرم, اگر ہم اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنا چاہتے ہیں اور اللہ نے اپنے محبوب کی شکل میں آخری ماڈل اور نمونہ ہماری زندگیوں کے لیے بھیج دیا ہے تو پھر کملی والے آقا کی سیرت طیبہ کو اپنائے بغیر گزارا نہیں ہے. پہلو دو ہے, ایک آقا کی ذات اقدس اور شان ختم نبوت کا یہ پہلو کہ اس کا تحفظ اس طرح ہو کہ ہم اپنی جان بھی دینے کے لیے تیار ہو, مگر آقا کی شان ختم نبوت پر کبھی حرف نہیں آنا چاہیے. جو میری آنکھ سے دیکھے اس کی آنکھ نکال دی جائے, جو انگلی اٹھائے اس کا بازو قلم کر دیا جائے, جو قدم بڑھائے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. ایک تو یہ آقا کی غلامی کا پٹا ہونا چاہیے کہ آقا کی ناموس کی خاطر ایک غلام سب کچھ دے تو سکتا ہے
مگر آقا کی ناموس پر کبھی حرف گوارا نہیں کر سکتا. اور آقا کی شان ختم نبوت دوسرا تقاضا اس کا یہ ہے کہ یہ ایمان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے بات. مگر کامیابی کے لیے دو چیزیں ہیں، ایک ایمان، دوسرا اعمال صالحہ. اور اعمال صالحہ کیا ہے؟ کوئی عمل اس وقت تک صالح بنتا ہی نہیں جب تک کہ وہ پہلے کملی والے آقا کی سیرت اور سنت نہ بن جائے. جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بس وہ نیکی بن گئی، اور جسے آپ نے رد فرما دیا بس وہی گناہ بن گیا. نیکی اور گناہ کا اس کے علاوہ کوئی تصور، کوئی کنسیپٹ، کوئی اور ڈیفینیشن نہیں. یہ وجہ ہے کہ یاد رکھیں، پھر ضروری بات یہ کہہ رہا، اللہ رب العزت نے ہمیں زندگیاں گزارنے کے لیے جو نظام عطا کیا ہے اس نظام کا نام ہے دین اسلام. آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی یہ بات سنی ہوگی، اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اللہ نے ہم انسانوں کو زندگی گزارنے کے لیے جو نظام، جو طریقہ، جو ڈسپلن عطا کیا ہے اس کا نام اسلام ہے. اور آپ سنیں جو میں بات کہنے والا ہوں، اسلام کیا ہے، دین حق کیا ہے. میں نے وقت کے مطابق حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدث اللہ علیہ ان کے قدموں میں بیٹھ کر جو کل قرآن اور حدیث کا نچوڑ سیکھا ہے وہ آپ کو ایک جملے میں دے رہا. کوئی جاننا چاہے دین کیا ہے، اسلام کیا ہے، تو علی پور سجدہ شریف میں بیٹھ کر سننے والوں یاد رکھو، دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے. پھر اس کے علاوہ دین کسی شے کا نام نہیں. جو کچھ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، جو کچھ کرنے کا حکم دیا، اور جو کچھ آپ کے سامنے کیا گیا اور آپ نے اسے منع نہیں فرمایا، یہ سب آقا کی سنت کہلاتی ہے. یہ سنت قولی ہے، سنت فعلی ہے، سنت تقریری ہے. جو کچھ آپ نے کیا سنت فعلی بن گئی، جو کرنے کا حکم دیا وہ سنت قولی بن گئی. جو آپ کے سامنے کسی اور نے کیا مگر آپ نے اسے منع نہیں کیا وہ بھی آقا کی سنت کہلاتی ہے، اس کو سنت تقریری کہتے ہیں. اور اس سارے کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس کل سنت کو اگر نکالے تو اسے کہتے ہیں دین اسلام. اس لیے زور دے کے کہہ رہا ہوں کہ دین سارے کا سارا وہ نام ہی نبی کی سیرت اور سنت کا ہے. تو اگر کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ اگر دین نبی کی سیرت اور سنت کا نام ہے تو پھر کتاب کیا ہے، قرآن کیا ہے، ایک جملہ کہہ رہا ہوں، اب جن کو جتنی سمجھ آ جائے اس کو سمجھانے کا مزید وقت نہیں ہوگا، مگر غور سے سن لے. وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے. نہیں سمجھ کتنوں کو سمجھ آئی؟ میں آپ لوگوں کی خاطر دوبارہ جملہ دوہرا رہا. میں عرض کر رہا ہوں کہ اصل دین وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا. رہ گئی کتاب تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا اللہ کی طرف سے ایک انتظام ہے. میں نے بڑی بات کی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، تاکہ کسی کے ذہن کے اندر کوئی تشنگی نہ رہے. میں چلتے چلتے صرف ایک مثال دیتا ہوں، ورنہ یہ الگ سبجیکٹ ہے. اس پر قرآن کیا کہتا ہے، آقا کی سنت کیا کہتا ہے. دیکھیے نماز کب فرض ہوئی؟ معراج کی رات. ابھی رجب کا مہینہ گزرا. ہمارے آقا جب معراج پہ گئے تھے تو وہاں سے نماز تحفے میں ملی. اور معلوم ہے معراج کب ہوئی تھی؟ جمہور اہل علم کا جس بات پر اتفاق ہے وہ ہے نبوت کا 10واں سال. کون سا سال؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیے ہوئے 10 سال بیت چکے تھے جب نماز فرض ہوئی. اور اس نماز کے لیے جو ہم وضو کرتے ہیں اس وضو کا حکم ہے سورہ مائدہ. کس سورت میں ہے؟ یہ جو آیت کریمہ ہے نا وضو کے لیے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین.
کیا ایمان والو جب نماز کے لیے اٹھو تو اپنے چہروں کو دھو لیا کرو، اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو لیا کرو، اپنے سروں کا مسا کر لیا کرو اور پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لیا کرو۔ یہ وضو کا حکم سورہ مائدہ میں ہے۔ اور سورہ مائدہ موجودہ قرآنی ترتیب کے اندر 5ویں سورت ہے، مگر نزول کے اعتبار سے یہ سب سے آخر میں نازل ہونے والی صورتوں میں شمار ہوتی ہے۔ یہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہوئی۔ کب اترنا شروع ہوئی؟ اور تھوڑی تھوڑی کر کے یہ آخر وقت تک اترتی رہی۔ اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو دین کی تکمیل والی آیت ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا۔ یہ دین کی تکمیل والی آیت سورہ مائدہ میں، جس کا مطلب یہ سورت اینڈ تک اترتی رہی۔ اور وضو والی آیت اس سورہ مائدہ میں، اگر وضو والی آیت اس سورت کے نزول کے بالکل ابتدا میں بھی اتر آئی ہے تو جلدی سے جلدی بھی کب اتری ہوگی؟ 6 ہجری میں، چونکہ سورت 6 ہجری میں اترنا شروع ہے۔ جلدی سے جلدی بھی کب اتری ہوگی؟ اب ذرا غور کریں، میں بڑی عجیب بات ایک آپ کے سامنے لے آیا۔ نماز فرض ہوئی ہجرت سے بھی 3 سال پہلے، مکہ میں نبوت کے 10ویں سال، 13 سال مکے میں گزارے تھے نا نبوت کا اعلان کے بعد، تو ہجرت سے بھی 3 سال پہلے نماز فرض ہو گئی۔ اور قرآن پاک کے اندر وضو کا حکم آیا جا کے ہجرت کے بھی 6 سال بعد۔ کتنے سالوں بعد؟ درمیان میں کتنا گیپ بنتا ہے؟ 3 سال پہلے لگا لے اور 6 بعد والے کتنے بن گئے؟ گویا نماز فرض ہو گئی پہلے اور قرآن پاک میں وضو کا حکم جا کر آیا 9 سال بعد۔ علی پور سیدہ شریف والوں، میرا سادہ سا سوال ہے کہ وہ جو 9 سال تک نمازیں پڑھی گئی، کیا وہ بغیر وضو کے ہوتی رہی؟ تو قرآن میں تو وضو کا حکم کوئی نہیں آیا تھا، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہو نماز اور بغیر وضو کے ہوئی ہو۔ یہ ذہن نہیں مانتا کہ وضو کے بغیر نماز کا تصور نہیں ہو سکتا۔ تو اگر قرآن میں حکم نہیں تھا اور وضو کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو پھر وہ کہاں سے آیا وضو؟ اس کا جواب سوائے اس کے کچھ نہیں کہ 9 سال تک صحابہ کرام کملی والے آقا کو تک تک کر وضو کرتے تھے۔ جیسے جیسے ہمارے آقا کرتے ویسے ویسے وہ بھی کرتے چلے جائیں، مگر باری تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج تو میرے مصطفیٰ کے غلام میرے محبوب کو تک تک کر وضو کر رہے ہیں، مگر وہ جو قیامت تک آئیں گے ان کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ رسول وضو کیسے کرتا؟ تو باری تعالیٰ نے 9 سال بعد اپنے محبوب کے اسی عمل کو آسمانوں سے قرآن بنا کے نازل فرما دیا۔ اس لیے میں نے کہا کہ اصل بھی وہ نام ہے نبی کی سیرت اور سنت کا، رہ گئی کتاب، تو کتاب کو، اس سیرت کو قیامت تک محفوظ رکھنے کا ایک الوہی انتظام ہے۔ ایک کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وہ ہے جو آقا کے غلام لکھتے ہیں۔ کسی نے سیرت النبی کے نام سے لکھی، کسی نے ضیاء النبی کے نام سے لکھی، کسی نے اسوہ کامل کے نام سے لکھی، حضور شیخ الاسلام نے سیرت الرسول کے نام سے لکھی۔ اور ایک کملی والے آقا کی سیرت وہ ہے جو قرآن کی شکل میں خود خدا نے لکھی ہے۔ اس لیے جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ام المومنین ذرا فرمائیں ہمارے آقا کے اخلاق کیسے تھے، تو جواب دیتی ہیں کان خلقہ القرآن، اے پوچھنے والے کیا تو نے قرآن پڑھ کے نہیں دیکھا؟ یہ سارے کا سارا قرآن کملی والے آقا کی اداؤں کا نام ہے۔ قرآن خود سیرت مصطفیٰ کی سب سے بڑی کتاب ہے۔ اس لیے کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم، آقا کے سرے اندر ختم نبوت کے تاج کے سجدے کا معنی یہ ہے کہ اب قیامت تک جس کو اپنی دنیا اور آخرت کی خیر چاہیے، کامیابی چاہیے، اس کو خود کو مصطفیٰ کی سیرت کے رنگ میں رنگنا ہوگا، اس کو آقا کے سیرت طیبہ اور آدابوں پر مشتمل اس قرآن کے ساتھ اپنا ٹوٹا ہوا تعلق قائم کرنا ہوگا۔
آقا کی سیرت اور سنت کے ساتھ جڑنا ہوگا. اور آج یہ جو امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، اس کے زوال کا سب سے بڑا سبب وہ ہستی جنہیں ہم حکیم الامت کہتے ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ. اور ان کو حکیم الامت اس لیے کہتے ہیں کہ انہوں نے اس مرض کی تشخیص کی کہ یہ امت زوال کا شکار کیوں ہے، مرض کیا ہے اس کے پیچھے. انہوں نے پہلا مرض کیوں بتایا ہے کہ ہم زوال کا شکار کیوں ہیں. تو پہلا مرض ان کی تشخیص بتا دی ہے کہ پہلا مرض یہ ہے کہ ہم آقا کی سیرت پر مشتمل اس قرآن سے دور ہو. وہ اقبال نے کہا ہے، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. قرآن کو ترک کیا، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنا دیا. اگر پھر ذلت و رسوائی کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو قرآن سے اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے بحال کرنا ہوگا. قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑنا ہوگا، اس قرآن کو پڑھنا ہوگا، اسے سمجھنا ہوگا، اور سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بدلنا ہوگا. انہوں نے مرض بتایا ہے تشخیص کر کے، مگر مرض کے پتہ چلنے سے شفا نہیں ملتی. شفا کے لیے پھر مرض کا علاج چاہیے، اور علاج جڑے بغیر نہیں ہو سکتا. اور ہم بحثیت امتی اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے ہیں بحثیت امت دیکھیں کہ جن کو ڈھنگ سے اپنا قرآن پڑھنا آتا ہے. ہمیں وہ چند صورتیں بھی صحیح تلفظ کے ساتھ نہیں آتی جو ہم نے ہر روز نماز کے اندر تلاوت کرنا ہوتی. اور جن خوش نصیبوں کو قرآن پڑھنا آ جائے، ذرا سوچیں ان میں سے وہ کتنے بچتے ہیں کہ جو پڑھیں تو پھر ان کو سمجھ بھی آتی ہے کہ اس قرآن کے اندر لکھا گیا ہے. تو میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ جس امت کو اپنی کتاب پڑھنا کوئی نہیں آتی، سمجھ کوئی نہیں کہ اس کے اندر لکھا کیا ہے، وہ عمل خار کریں گے؟ کیا عمل کریں گے؟ ہم تو صرف وہ چند باتیں جو وراثت میں مل گئی ہیں نا، بس ان پر گزارا کر کے، جسے کہتے ہیں نا ڈنگ چکاؤ، بس زندگی کے دہاڑے پورے کر رہے ہیں. سالانہ ختم نبوت کانفرنس میں آنے والوں، یہاں سے یہ پیغام لے کے جاؤ کہ خود کو بدلنا ہوگا. اس بدلے بغیر چارہ نہیں ہے. آقا کی محبت، آقا کا عشق، آقا کی بارگاہ کے ادب میں پڑھ لینا، اور آقا کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جانے دے دینا، یہ بالآخر ہمیں جنت میں لے جائے گا. اللہ اس کے صدقے ہمارا بیڑا پار کرے گا. مگر آقا کی سیرت طیبہ کو نہ اپنایا تو یاد رکھیں ان بد اعمالیوں کی سزا بھی بھگتنا ہوگی. اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا. دامن وقت میں گنجائش بالکل باقی نہیں ہے. میں صرف یہ تصور سمجھانے کے لیے آپ کو عرض کر رہا. لمبی حدیث مبارکہ ہے، اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتا. آقا کی سب سے بڑی شفاعت، جسے شفاعت کبریٰ کہا جاتا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ سامنے جلوہ افروز ہوگا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوں. جیسے ہی آقا سجدے میں گریں گے، باری تعالیٰ محبت بڑے انداز میں فرمائیں گے، ارفع رأسک، محبوب سر تو اٹھا، محبوب بول تمہیں سنا جائے گا، سال تو اٹھا، محبوب مان ادا کیا جائے گا، واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر قبول کی جائے گی. اور حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں نہیں، وہ محب اور محبوب کی بات ہے، یہ روکھا روکھا ترجمہ جچتا نہیں. جب آقا اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہوں گے نا، تو جملے تو عربی کے یہی ہوں گے، ارفع رأسک قل تسمع لک سل تؤطیٰ واشفع تشفع. مگر اس کا معنی یہ ہے کہ جب آقا سجدے میں گرے ہوں گے تو باری تعالیٰ پیار سے فرمائیں گے محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہی نہ، تمہیں سننے کو دل چاہتا ہے. محبوب مان، آج میری جھولیاں بھر دی جائیں گی. واشفع تشفع، محبوب شفاعت کر کے تو دیکھ، اگر سارے نہ چھوڑ دیں تو. آقا سجدے سے سر اٹھائیں گے، عرض کریں گے مولا کچھ جہنم میں چلے گئے، چاہتا ہوں جنت میں چلے جائیں. باری تعالیٰ ایک لیمٹ حد مقرر کریں گے، محبوب جا جن کے دلوں میں اس حد تک بھی ایمان ہے، یہ قابل غور لفظ ہے حدیث مبارکہ، نجات ایمان پر ہوگی. جس کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے، محبوب جا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے نکال کے جنت میں بھیجا.
آقا بھیج آئیں گے پھر سجدے میں گریں گے، الغرض دوسرا سجدہ ہوگا، تیسرا ہوگا، چوتھا ہوگا، میں بالکل شارٹ کر رہا ہوں۔ تیسرے سجدے میں باری تعالیٰ یہاں تک بھی فرما دیں گے محبوب جا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان، یا اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، اس سے بھی کم، 3 اضافے بھی لگ گئے، اس حد تک بھی ہے، محبوب جا اسے بھی نکال کے جنت میں بھیجا۔ آقا انہیں بھی بھیجا ہے، چوتھی مرتبہ پھر سجدے میں گر پڑے، باری تعالیٰ وہی محبت بھرے کلمات سے پھر سجدے سے اٹھائیں گے، محبوب ذرا مکھڑا تو دکھا، محبوب ذرا لب تو ہلا، محبوب مانگ چھوڑیاں بھر دی جائیں گی، محبوب تو جس چیز کی شفاعت کرے گا چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اور آقا چوتھی بار بھی سجدے سے سر اٹھا کے عرض کریں گے مولا تو نے بڑی کھلی چھٹی دے دی، مگر کچھ ایسے بھی ہیں جن کے دلوں میں ایمان تو ہے مگر اس سے بھی کم، چاہتا ہوں وہ بھی جنت میں چلے جائیں۔ تو باری تعالیٰ اپنی عزت کی، کبریائی کی، جلالت کی قسم کھا کر فرمائے گا محبوب جا جس نے ایک بار تیرا کلمہ بھی پڑھ لیا جا تیری خاطر اسے بھی جنت میں بھیج دے۔ تو بیڑا تو پار ہو گیا نا جب جنت میں چلے، اور کس بنیاد پر ہوا؟ ایمان۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان وہ ہے جو آقا کی شان ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہم جانے دینے کے لیے تیار ہیں۔ آقا کی محبت، عشق اور ادب فنائیت کا نام ایمان ہے، یہ جنت میں لے جائے گا۔ مگر علی کو سیدہ شریف والوں میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں، آقا کی محبت، آقا کا عشق، آقا کا ادب اور آقا کی خاطر جان دے دینا یہ جنت میں لے گیا، مگر سوال یہ ہے کہ جہنم میں گئے کیوں؟ حدیث تو بتا رہی ہے کہ آقا جنت میں لے جائیں گے مگر نکالیں گے جہنم سے، تو جہنم میں کیوں گئے؟ آقا کی محبت، ادب، عشق اور آقا کی خاطر بھائی نکلا یہ سبب بن گیا جنت میں جانے کا، مگر جہنم میں گئے اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے۔ وہ جو آقا کی سیرت طیبہ پر عمل نہیں کیا، آقا کے لائے ہوئے دین کو نہیں اپنایا، ان کے قدموں کے نشانوں کو قبلہ اور کعبہ نہیں بنایا، ان کے لائے ہوئے دین پر عمل کر کے اپنی زندگی کو سنوارا نہیں، ساری رات ناطے پر پڑھی مگر صبح اٹھ کر فجر کی نماز بھی قضا کری، اللہ نے مال دیا تھا زکات نہیں دی، رمضان پایا مگر روزے نہیں رکھے، حج عمرہ نہیں کیا، والدین کی نیت کی، بڑوں کی گستاخیاں کی، چھوٹوں سے نفرت کرتے رہے، لوگوں کا حق مارا، جھوٹ بولا، ڈاکہ ڈالا، بددیانتی کی، یہ بدعمالیاں سبب بن گئی جہنم میں جانے کو۔ تو مجھے بتائیں کوئی ایک لمحے کے لیے بھی جہنم میں جانے کے لیے تیار ہے؟ مگر حدیث بتا رہی ہے جائیں گے جنت میں مگر آقا نکالیں گے کہاں سے؟ جہنم سے۔ تو جہنم میں گئے ان بدعمالیوں کی وجہ سے جو سیرت طیبہ پر عمل نہیں کیا۔ اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ حاضرین مکرم اگر چاہتے ہیں کہ جہنم کی گرم ہوا بھی نہ لگے اور باروں بار جسے کہتے ہیں نا بائی پاس سے ہوتے ہوئے سیدھا جنت میں چلے جائے تو جنت میں صرف سیدھا وہ ڈالے گا جس کے دل میں آقا کی محبت، عشق اور ادب ہوگا اور تن پر سیرت مصطفیٰ کا پہنا۔ آقا کی شان ختم نبوت ان دونوں چیزوں کا تقاضا کرتی ہے۔ ایمان تقاضا کرتا ہے کہ اس شان کے تحفظ کے لیے جان دینے سے بھی نہ ڈرا جائے، اور دوسرا تقاضا یہ بنتا ہے کہ اللہ نے ختم نبوت کا تاج اگر ان کے سر انور پر سجایا ہے تو پھر ان کی زندگی کو اپنے لیے ایسا رول ماڈل بنائے کہ پھر ہمارا کوئی قدم بھی آقا کی سیرت اور سنت کے خلاف اٹھنے نہ پائے۔ اس کے بغیر حقیقی کامیابی نہیں ملے گی، یہ سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر عمل پیرا ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ضرورت ہے۔ یہی اللہ کا پیغام ہے، یہی اس کے رسول کا پیغام ہے، اور یہی اس صدی کے اندر ڈاکٹر محمد طاہر القادری اور بن حاجی قرآن کا پیغام ہے۔ میں بارے دیگر محترم پیر صاحب کو اور اس آستانہ کے جملہ متوسلین کو اور آج کی اس کانفرنس کے منتظمین کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ دعا کو ہوں اللہ اس آستانے کو قائم اور دائم رکھے، اس کے فیضات کو جاری و ساری رکھے، اور ہمیں کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور سچی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ سامعین محترم، انشاءاللہ ان کے بعد